لیکن جب علم بک جائے اور نظر میں صرف مادیت پرستی ہو، شہرت، دولت، عورت ہو، تو پھر یہ دین بھی بیچ دیا کرتے ہیں لوگ۔ آج نہیں، آج سے 500 سال پہلے بھی دیکھ لو۔ تو میں عرض کرتا ہوں، بلایا گیا دوبارہ، بھئی آگے بات چیت کرنی تھی، بھئی رکو۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا بھئی وہ تو پھر آئیں گے، نہیں جھکیں گے، دربار میں تو میری بےزتی ہو جانی ہے، سب کے سامنے میری بےزتی ہوگی اور مجھے تو پھر شرمندگی کا سامنا ہے۔ بھئی ترکیب سوچو۔ مشاورت ہوئی تو پھر ایک کھڑکی بنائی گئی کہ بھئی جب امام ربانی آئیں گے تو اس کھڑکی سے داخل کرنا، اور کھڑکی کو اتنا چھوٹا رکھا گیا کہ مجبوراً انسان اس میں جھک کر گزرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ کئی ٹرائیاں لی گئیں، بار بار بندے گزارے گئے کہ بھئی وہ رکوع کی کیفیت اور سجدے کی کیفیت بن جاتی ہے جب داخل ہونا ہے۔ مطمئن ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے یہ کھڑکی۔ جناب امام ربانی کو جب بلایا گیا تو وہ سرہند کا تاجدار، وہ رسول اللہ کا نائب، وہ رسول اللہ کا غلام شیخ احمد سرہندی فاروقی جب دروازے پر پہنچتے ہیں، کھڑکی پر پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ تدبیر عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت پر ان کے ہاتھ ہوتا ہے، وہ کسی میدان میں کیسے ہار سکتے ہیں۔ جب پہنچے نہ، دیکھا کہ ان خبیثوں نے اب یہ تدبیر کی ہے کہ مجھ سے اس انداز میں جھکوائیں گے۔ آپ نے اپنے پاؤں پہلے ڈالے اور بادشاہ کو اپنے نالین، اپنی جوتیاں دکھا کر یہ ثابت کیا کہ تو چاہتا ہے رسول اللہ کے غلاموں کا سر جھکے، تو نہیں جھکا سکتا، یہ سر صرف اللہ کے آگے جھکے۔ تو میں عرض کر رہا بھئی جو بادشاہوں کے ادب کو بجا لائے اس کو تو پیسے بھی ملتے ہیں، منصب بھی ملتا ہے، عہدہ بھی ملتا ہے، وہ مقرب بھی ہو جاتا ہے۔ اور جس جو ادب نہ کرے، بجاوری نہ لائے، بادشاہ سلامت کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، آج بھی یہی ہے۔ دیکھو نا مولانا خادم حسین رضوی یا دیگر علماء جو آج جیل میں ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہی ہے نا۔ یہاں اس سے پہلے آج پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں جتنے بزرگ گزرے، جناب عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ ہو، شاہ احمد نورانی ہو، یہ بڑے بڑے بزرگ جنہوں نے تحریک ختم نبوت اور نفاذ دین کے لیے جنہوں نے محنتیں کی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آج بھی بادشاہوں نے کیا کیا؟ بھئی ہماری ہاں میں ہاں ملاؤ، پیسے بھی ملیں گے، منصب بھی ملیں گی، گاڑیاں بھی ملیں گی۔ نہیں ملاؤ گے تو نیازی صاحب کیا لکھتے ہیں، مجھے ایسی کوٹڑی میں بند کیا کہ وہ چاروں طرف سے اتنی بند تھی کہ آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اور جب آپ کو بند کیا گیا تو آپ کو قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیتے، کئی روز اس کوٹڑی میں آپ کو بند رکھا، وہیں پر سارا معاملہ۔ تو جب آپ بجان آوری نہیں لاتے، جب آپ بات نہیں مانتے بادشاہوں کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ سزا پاتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس دنیا کے بادشاہ، اس دنیا کے حکمران انسان کو تو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا ادب کریں، ان کی آہ میں آہ ملائیں، لیکن اور اللہ کی کسی مخلوق پہ ان کا زور نہیں چلتا، اور نہیں زور چلتا۔ لیکن اس کائنات میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سلطنت وہ سلطنت ہے کہ جہاں کے آداب، جہاں کی تعظیم، جہاں کا ادب کوئی بندہ نہیں بناتا، یا حضور نے خود نہیں بنائے، حضور کے عشاق نے، اولیاء نے، صحابہ نے نہیں بنائے، بلکہ اس بارگاہ کے ادب خود اس کائنات کے خالق و مالک نے مقرر کیا کہ جب مصطفیٰ کریم کی تعظیم اور ادب کی اور عزت کی بات ہے تو پھر اور کوئی نہیں، اس کائنات کا مالک وہ قانون وضع کرتا ہے۔